نصر من اللہ و فتح قریب۔ رات مودی جس کو منہ کی کھانی پڑے گی، اس نے پاکستان کی سرزمین پہ جو ہے وہ اپنے ناپاک عزائم ظاہر کیے، اور معصوم جانیں جو ہیں جس میں سب سے پہلے ایک ننھا شہید جو ہے وہ منظر عام پہ آیا، ان کی شہادت کا باعث بنا۔ انہیں تو زندگی جاوداں مل گئی، ہمارے شہید تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تمہارے جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ جہنم میں جا کے جلیں، تم وہ خبیث لوگ ہو جو اپنے لوگوں کو خود ہی مرنے کے بعد آگ میں جلا ڈالتے ہو۔ انہیں جہنم کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تم لوگوں نے پاکستان کی طرف دیکھا، پاکستان کی مساجد کو نشانہ بنایا، اور مسلمانوں کے پاس وہ پاک آرمی ہے جو ذوالفقار کے سائے تلے لڑتے ہیں، ذوالفقار کی تلوار کے سائے تلے لڑتے ہیں، جو علی علیہ السلام کو جو شیر خدا تھے وہ انہیں اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر میجر عزیز بھٹی شہید جیسے بہترین پاک آرمی کے جوان جو ہیں وہ پلے، اور ان جیسے ہزاروں میجر جو ہیں وہ پال رہے ہیں۔ آپ بے شک تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن جذبے میں اور ہمت میں پاکستانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موت پینے والے ہندو جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے روزہ رکھنے والے اور رب کی رحمتوں سے آب زمزم پینے والے مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی پاک دامنی سے، ان کی دعاؤں سے پاکستان کی انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ جنگ اگر مختصر ہوگی تو پاکستان جیتے گا، اور اگر ہمارے وسائل پہ ہی کے کم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایٹمی بم ہے جو ہم اختیار ہے ہمارا، ہم چلائیں گے، اور تمہاری نسلیں کیا، تمہارا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے عقل کر جاؤ، اور وہ اس لیے کہ ہندوستان میں بھی ہمارے مسلمان بھی ہیں، اور ہمارے سکھ بھائی جو مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بھی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ عقل کرو، امن جو ہے وہ بہتر ہے۔ پانی بند کر دیا، یہ نہ بھیجا، وہ نہ بھیجا، اور شرم کرو، نمک رامو، ہم تمہیں نمک ایکسپورٹ کرتے ہیں جس کے بغیر نہ تمہاری زندگی میں کوئی مزہ ہے اور نہ تمہارے کھانوں میں مزہ ہے۔ تو نمک حرامی بند کر دو، ان جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امن جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے بہترین ہے، اور اگر آپ پھر بھی باز نہ آئے تو آپ ویسے یہ جو تیارے شیارے ہیں نا، انہیں چھوڑ کے ویسے زمینی جنگ ہمارے لوگوں سے لڑ کے دیکھیں۔ ہمارا ایک ایک مجاہد جو ہے، اور جو آرمی میں شامل ہیں، اور جو عام عوام ہے وہ بھی آرمی کے شانہ بشانہ ہیں، وہ آپ کے ہزاروں لوگ جو ہے نا انہیں ایک ایک تھپڑ سے اڑا کے رکھ دیں گے۔ آپ پاکستان کی طرف اس طرح کی شرارتیں جو ہے نا وہ بند کر دیں، نہیں تو وہ جو ہے نا شیر آیا شیر آیا شیر آیا والی بات، کسی دن آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کروا بیٹھیں گے، کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے، پاکستانی فوج جو ہے وہ غیرت مند ہے، اور ہم بھی پاکستانی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے ہم نے ظہر یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی، ہمارے اسکول کی بچیاں پرجوش تھیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ دو طرح سے گھر بیٹھے بھی جہاد کریں گے، ایک تو یہ کہ پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے، اور دوسرا بھارت کی بربادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے۔ ہمارے لوگ پرعزم ہیں۔ میجر عزیز بھٹی شہید نے 17 دن تک بغیر کھائے پیے اور بغیر سوئے جنگ لڑی، وہ شاید انہیں بھول گیا۔ میرے اپنے آفس کے جو جتنے بھی معزز ممبران ہیں وہ سب جو ہیں وہ بھارت کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ خاص طور پر محترم بھائی ذوالفقار علی سنگھو، اگر کوئی بھی بھارتی جو ہے وہ آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرتا ہے تو رانا سہیل، حافظ ارشد، اعجاز الحق، سجاد میرا، تسنیم شاہ،
फ़ौजी शाहिद और ये सारे लोग माशाल्लाह दिल जिगरे से पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना लड़ने को तैयार भी हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत और हौसला भी रखते हैं। तो हम तमाम माएँ बहनें और बेटियाँ हम दुआ करेंगी घर बैठ के पाक फ़ौज के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नर्सिंग का काम, मरहम पट्टियाँ करना, पानी पहुंचाना, अपनी अफवाज को खाना पका के देना, और जहाँ जो ज़रूरत हो उसमें इंशाअल्लाह ताला महकमा तालीम, हमारे असातिज़ा, हम खुद और हमारे तालिब इल्म जहाँ तक हो सकेगा फ़ौज के शाना बशाना काम भी करेंगे और उनका मोराल भी बुलंद करेंगे। पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे जो हैं वो गूंजते रहेंगे और भारत मुर्दाबाद जो है ये भी हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़हर भाई जो मेरे ड्राइवर हैं वो भी ड्राइविंग में माहिर हैं और अच्छे बहादुर इंसान हैं। उन्होंने भी कहा कि बाजी 2 दिन की छुट्टी दे दें, कहीं बॉर्डर पे जाना चाहता हूँ, अगर कोई ज़मीनी जंग में किसी ड्राइवर की ज़रूरत पड़े तो इन इंडिया वालों की तो आंखों में धूल झोंक के मैं किसी न किसी तरह से दिल्ली तक तो जाके हमला करवा सकता हूँ। हम ना तो ज़्यादती करने वाले को छोड़ने वाले हैं और ना मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आज़ादी के और अपनी फ़तह के झंडे जो है वो लहराएंगे और नस्र मिनल्लाह व फतहुल करीब जो है ना इसकी आवाज़ें गूंजेंगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।